بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے لیکچر دعا کی اہمیت اور دعا کی ڈیٹیل کے بارے میں ریکارڈ کیا تھا، لیکن کچھ دوستوں کا ایک سوال آیا تھا کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو وہ اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کریں، اور کچھ متس جو ہیں، کیا دعا کا قبولیت کا تعلق اللہ سے قربت سے ریلیونٹ ہے یا نہیں، یا صرف دعا نیک بندوں کی قبول ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کریں جب ہماری دعا قبول نہ ہو رہی۔ سو بات یہاں پر یہ آتی ہے سب سے پہلے کہ جب ہم کسی بھی پریشانی، کسی ٹینشن، کسی ضرورت کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ون ٹو ون کنورزیشن ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سجیسٹ یا ڈفرینٹ چیزوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب دعا قبول نہ ہو، ہم بہت سی کنفیوژن اور مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو کیوں اگنور کر رہا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا کیوں ہے، میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی، نمازیں بھی پڑھ لی، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے غصے ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو تو دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہا، میرے دشمنوں کو مل گیا، مجھے نہیں مل رہا، ہائے میں اتنا بدقسمت ہوں، اللہ تعالیٰ میری آواز سن بھی رہا ہے یا نہیں، میری خواہشات، میرے ڈیزائر اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ کنفیوژنز آتی ہیں دماغ میں۔ چلتے ہیں ون بائی ون اس پرابلم کو ہم کس طرح ڈیل کریں۔ پہلی بات یہ کہ کیا اللہ ہماری دعا سن رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی جو پکار ہے اس کا جواب دیتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز تو سن رہا ہے، ہمیں جواب بھی دے رہا ہے، ایک حدیث پاک میں آگے ہم دیکھیں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دا وے، جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح ہم چاہتے ہیں، اس طرح جواب کیوں نہیں دے رہا اللہ؟ یہ مسئلہ ہے لوگوں کو۔ کچھ لوگ تو اس پہ غصے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بیفور گوئنگ اس پرابلم میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ہیں کون۔ ہو آر یو؟ کام ڈاؤن، پہلے ایک دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن سمجھ لیں ہم ہیں کون، ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جسم، روح اور نفس سے بنے ہوئے انسان۔ ہم کچھ بھی، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا جسم، ہماری روح یا جتنی بھی ہماری سراؤنڈنگ کی چیزیں، آسمان، زمین، کھانا پینا، ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا، ہم کسی کو اون نہیں کرتے۔ آسمان، زمین، انسان، چرند پرند، تمام تارے، سورج، ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ نور، جو خالق ہے، مالک ہے، ماسٹر ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ایک پروردگار اور کائنات کے بادشاہ، کائنات کے رب، کائنات کے پروردگار کی بارگاہ میں اس نے ریکویسٹ کی، اور اس رب نے اس بات کو جو ہم اس ایک انسان نے کی، اس کو اس طرح کا جواب نہیں ملا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپشن ہے دینے یا نہ دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایزیوم کریں کہ آپ کو نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے یہ کبھی نہ بھولیے گا اس بات میں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ اچھا کرتا ہے، بٹ اس نے اسٹل ہمیں وہ نعمت نہیں دی۔ ہم وائی، ہمیں کیوں نہیں دی وہ نعمت؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ابھی بھی پھنسا ہوا ہے، اور کچھ لوگ تو اس پہ غصے بھی ہو جاتے ہیں کہ یعنی میں نے تو اتنا کچھ کیا، اللہ نے نہیں دیا۔ بھائی پہلے اس غصے یا اس فرسٹریشن سے پہلے ہمیں یہ ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو انفائنائٹ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 18 میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو
काउंट करना चाहोगे तो गिन नहीं सकोगे। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हम सब को लामहदूद नेमतों से ऑलरेडी नवाजा हुआ है, आइदर हम देखें या ना देखें। अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट डायमेंशंस में, हर कोई बंदा बदकिस्मत और किस्मत वाला नहीं, हर बंदे को, लेकिन डिफरेंट चैप्टर्स में उनको नेमतें हैं। हर बंदा बराबर है उस तरह, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, इनफाइनाइट नेमतें हर एक को मिली हुई हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे कहने से पहले ही जो हमें ज़रूरत की चीज़ें, जो शायद हमें पता भी ना हो, हमें अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट नेमतें भी दी हैं, उनको यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी दी हुई है। तो बात यहाँ पर ये, हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी बहुत सी नेमतें ऑलरेडी हैं। हम ऑलरेडी उसने दे तो दी हैं नेमतें हमें इनफाइनाइट, लेकिन उसने हमें इजाज़त दी है कि हम फिर भी उससे कह सकें, रिक्वेस्ट कर सकें, सजेस्ट कर सकें। लेकिन ये ना भूलिएगा अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला हमारा कोई मालिक है, अल्लाह ताला को हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इनफाइनाइट नेमतें दी हैं और उसके साथ चॉइस दी, हम पुकार सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। अब पहली बात ये आती है कि सबसे पहली बात कि यार इतना मैंने नमाजें पढ़ी और वो किया, इबादत की, फिर भी अल्लाह ने नहीं दिया। तो उसके लिए सबसे पहले क्लैरिफाई करने, अल्लाह ताला अस-समद है। पहली बात, अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट नेमतें दी हैं और उन नेमतों में हमें इजाज़त दी है। ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड, ये उसका एहसान है, उसका रहम है कि उसने एक गुलाम को इजाज़त दे दी कि तुम पूछ सकते हो, कह सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ बंदों के जहनों में ये होता है कि हमने ये जो इबादत, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं कि मैंने इतनी इबादत की, इतने नवाफिल पढ़े, अल्लाह को मुझे देना ही पड़ेगा। नहीं, जो हमारी इबादत हैं, जो हमारे काम हैं, उन तमाम कामों का अल्लाह ताला जो है ना असमद है, बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की, किसी इबादत की, किसी ज़िक्र की नहीं ज़रूरत। हमारी सारी इबादत और वो सारे हमारे लिए हैं। और दूसरी चीज़, जो हमारी इबादत हैं, ये जो अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट नेमतें दी हैं, उनको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती। ये मेरे थोड़ा सा ये शुक्र अदा हो जाए। लेकिन अब जो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ने सुना और जवाब दिया। पहले अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट नेमतें दी हुई हैं, उसने हमें इजाज़त दे दी कि हम कह सकते हैं, एज अ ट्रांजेक्शन नहीं, रिक्वेस्ट कर ली। अल्लाह ताला ने जवाब भी दिया, और हदीस पाक का मफहूम है तीन तरीके से। या तो वो आपको नेमत दे देगा, या कोई उसकी मद में कोई मुसीबत आपसे दूर कर देगा, या आखिरत के लिए रख लेगा। ये अंदाज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। जो पहली बात ये कि अपने जहन में क्लैरिफाई कर लें, एक अच्छा मोमिन जो है, एक हकीकत है, अगर हम एक्सेप्ट कर लें, अल्लाह नूर इनफाइनाइट परसेप्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हिकमा है वो इनफाइनाइट है। हमारा जो डायमेंशन या हमारे पर्सपेक्टिव फाइनाइट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारा रब है, उससे हुस्न ज़न रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये हकीकत है कि अल्लाह हमसे प्यार करता है, और ऐसा प्यार करता है, वो हमेशा अच्छा ही चाहता है और वो अच्छा ही करेगा। अगर वो दे रहा है तो उसमें अच्छाई है, नहीं दे रहा उसमें अच्छाई है, हमें समझ आए या ना आए। इसकी मिसाल यही है कि एक बच्चा है जो कि छुरी से खेलना चाहता है, उसके पेरेंट्स रोक रहे हैं, उसका पेरेंट्स जुल्म नहीं कर रहे होते, असल में वो प्रोटेक्शन चाहते हैं उसकी। अल्लाह ताला ने ये वाली सिचुएशन कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 216 में बयान फरमाई है। हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे, मफहूम है, नफरत कर रहे हो आप, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो। और हो सकता है एक चीज़ तुम बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, वो आपके लिए अच्छी ना हो। अल्लाह ताला जानता है और हम नहीं जानते। अल्लाह ताला को मैंने आपने हुस्न ज़न रखेंगे तो वो समझा भी देगा कि उसमें खैर। ये आयत आप हमारे लिए बड़ी एक आई ओपनिंग है कि कभी-कभी वो चीज़ इसलिए नहीं मिल रही होती क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अल्लाह ताला को पता है वो दे रहा है या नहीं दे रहा, अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह ही रोक रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्योंकि अगर हमारा ईमान सलामत है, हमारा हुस्न ज़न है, तो अल्लाह हमेशा ही अच्छा करता है, हमें ये चीज़ रिलैक्स कर देगी। दूसरी चीज़ रसूलुल्लाह की हदीस इसी के बारे में है ना कि मोमिन के हर मामले में ये खैर है, उसे भलाई मिलती है, शुक्र करता है। उसकी कोई लाइफ में चैलेंज आता है, कोई मसला आता है, उस पे सब्र करता है, वो भी, यानी मोमिन को तो हर सिचुएशन में मोमिन का मामला जो है ना बेहतरीन है। क्योंकि सब्र का मतलब ये है कि वो कोई कोई भी गलत बात नहीं कहता मुँह से,
اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس پہ شکر، نہ دیا اسے حسن ظن ہے کہ اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرتا، یہ چیز نعمت مجھے نہیں دی گئی، جو دعا میری ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اس میں خیر ہوگی۔ اور جب وہ یہ والا حسن ظن رکھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود اللہ چین بھی ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر بات سب سے اہم ایک اور آتی ہے جو میں نے اوپر ہی بیان کی تھی۔ آپ نے ایک دعا کی اللہ سے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور آپ مومن ہیں، آپ کے حسن ظن ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، اگر دے گا تو اس میں خیر ہے، نہیں دے گا تو اس میں بھی خیر ہے۔ تو پھر وہ ایک بڑی پیاری حدیث قدسی ہے کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسا میرا بندے کا مجھ سے گمان ہو۔ تو اگر آپ ہمیشہ یہ گمان رکھیں گے، دعا مانگیں گے اللہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، خیر ہے تو دے دے، یا اس میں جو خیر کے ساتھ عطا کر دے، خیر کے ساتھ معاملہ کر دے، تو اللہ آپ کے لیے بہترین ہی کرے گا۔ اس نے زن رکھیں گے تو آپ کو یہ بات کا جواب مل جائے گا، جو قبول ہو، جو مل رہا ہے اس میں بھی خیر ہے، جو نہیں مل رہا اس میں بھی خیر، کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہمارا حسن زن ہے کہ ہمیشہ اللہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، سب سے بڑا جو کنفیوژن ہے ہمارا، فرسٹ گول آف دعا، یہ ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پہلا جو دعا کا گول ہے وہ خواہشات، دنیا، شہرت، دولت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں، قرآن سورہ بقرہ میں فرمایا، یہ آیت نمبر 200 دیکھ لیجئے گا، کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، آخرت کو اگنور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بارے میں وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اسی طرح ایک اور آیت نمبر 16 اور 17 میں، سورہ نمبر 87 میں، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پریفر کرنے والوں کو کے بارے میں بہت زیادہ وعیدیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پہلا گول دعا کا دنیا ہے ہی نہیں، پہلا پرائمری گول۔ تو پھر کیا ہے پرائمری گول؟ پرائمری گول دعا کا سمجھتے ہیں۔ پرائمری گول اگر آپ نے سمجھنا ہے، پہلا گول دعا کا وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ داریات میں آیت نمبر 51، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ لیکن عبد کا لفظ عربک میں، اردو میں تو عبادات صرف یہ ہوتی ہیں نماز وغیرہ، عبد کا مطلب عربک میں ڈیفرنٹ ہے۔ عبد کا مطلب عربک میں ہوتا ہے ایک غلام، جو ہر وقت کا غلام، 24 گھنٹے 7 کے 7 دن والا غلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم 24/7 اس کے غلام رہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول کریں، جس کا مطلب اب وہ جو غلامی ہے 24/7، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم اللہ کو ترجیح اول رکھیں گے تو اس میں ہمارا سکون، ہماری کامیابی ہے دنیا آخرت میں۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اسے اس کے غلام بن جائیں 24/7، اس کو ہر معاملے میں ترجیح اول رکھیں، بس یہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور یہ والی چیز جو ہمیں سمجھ آ کہ زندگی کا مقصد ہے، تو دعا کا مقصد کس طرح ہوا؟ زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ نے دعا کا مقصد سورہ فاتحہ میں بتا دیا۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، سورہ فاتحہ میں جب ہم پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر رحمان اور رحیم کا اقرار کرتے ہیں، پھر روزی جزا کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خود سکھا دیا اس بات کا، یہ جو مقصد ہے، اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا پہلا مقصد سورہ فاتحہ میں بتا دیا، ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں سکھایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ، ہم تیری عبدیت، تیرا عبد بننے کی کوشش کر رہے ہیں 24/7۔ مفہوم یہ ہے کہ 24/7 ہم تجھے ترجیح اول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایاک نستعین، ہماری مدد کر کے ہم عبد بن جائیں، ہماری مدد کر ہم 24/7 تجھے ترجیح اول ہر معاملے میں رکھ سکیں۔ عبد کی ہمارا پہلا جو دعا کا مقصد ہے سب سے بڑا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے عبدیت مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ ہمیں اپنا عبد بنا لے۔ اور ہم پہلے کہہ رہے ہیں ہم تیرے عبد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری اس میں مدد کر، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور پھر ہم آگے چل کے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہلے ہم نے اقرار کیا، ہم تیری کوشش کر رہے ہیں عبد بننے کی، ہماری مدد کر
اور ایسی مدد کر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہر چیپٹر میں سیدھے رستے پر چلا دے۔ گویا سورہ فاتحہ میں ہمیں گول آف پہلا جو گول ہے دعا کا وہ پتہ چل رہا ہے، اور وہ گول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم نے اقرار کیا عبد بننے کا، اور ہمیں پہلا گول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عبد بننے کی مدد، اور ہر چیپٹر آف لائف میں سیدھا ہدایت مانگ لی، کیونکہ کوئی بھی نعمت اسی وقت ہے اگر وہ ہدایت کے ساتھ ہو۔ تو پہلا گول دعا کا اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ابدیت ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو مانگنا، اس کی مدد مانگنا، ہدایت مانگنا۔ اس کے بعد جو دوسرا گول ہے، آپ دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یہ والا گول ہی نہ بنائے، پہلا گول وہ عبادت عبد نہ بنا، جو اللہ نے گول دیا وہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ تو اپنا گول چینج نہیں کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو گول ہمیں دیا ہے کہ میرے عبد بن جاؤ، اگر ایک بندہ کہ نہیں جی میں نے عبد نہیں بننا، مجھے بس دنیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا، اوپر میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو یہ جو دوسرا ہے کہ فل یستجیب لی، میرا بھی تو رپلائی کرو اور مجھ پر بھی تو ایمان لاؤ، تو دعا جو ہے وہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگنا ہے اس سے پہلے ایک ایکشن ہے ابدیت کا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کا ایک ایکشن اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، ہم کچھ مانگیں اس سے پہلے، اور اس کی ہم اس ہدایت کی ایکشن کریں اللہ کے لیے، اور اس ہدایت کے لیے دعا بھی مانگیں، اور پھر دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں۔ سیکنڈ گول دنیا جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب یہ والی بات تو کلیئر ہوگی کہ پہلا گول دعا کا اللہ سے اللہ کو مانگنا، ہدایت مانگنا ہے، اور ایمان لا کر اللہ کے لیے بھرپور کوشش کر کے اللہ سے ہدایت مانگنا۔ پھر دوسرا گول آپ دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں ہمیشہ، ہم ایک ذہن میں ایک کنڈیشن بنا لیتے ہیں کہ اگر میری وہ خواہش پوری ہوگی، وہ وش، تب میں خوش رہوں گا۔ اللہ نے یہ والی سچویشن اللہ نے تو کہیں نہیں بنائی، یہ تو ہم نے خود اپنے ذہن میں بنایا ہے کہ اگر مجھے وہ چیز اس طرح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ مل گیا نا، پہلی گول دعا کا پہلا گول ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا، ہدایت مانگنا، پھر دنیا آخرت بنا۔ اگر اللہ آپ کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا لنک بن گیا تو کیا ہوگا؟ بیماریاں، پریشانیاں، حالات، واقعات جیسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سکینہ، ایک سکون دے دے گا۔ واللہ اگر آپ کی لائف میں اللہ سے جڑ گئے تو آپ کے معاملات، کیونکہ ایک اور بات، دنیا کی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں چیلنجز، پرابلمز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کہ میں ساری یہاں یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایک امپرفیکٹ ہے اور آخرت کو پرفیکٹ بنایا ہے، تو لیکن دنیا کی ان تمام امپرفیکشن اور مسائل کے باوجود اگر آپ اللہ کو ترجیح اول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکینہ اور سٹیبلٹی دے دے گا ان تمام پرابلمس کے باوجود۔ آخرت میں تو سکون دے گا، آخرت میں سب کچھ پرابلمس ہی ختم ہو جائیں گی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو ترجیح اول بنا لیں گے، دعا میں پہلا گول اللہ کو رکھیں گے اور وہ مل گیا، تو تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور تمام وش پوری نہیں بھی ہوں گی، تب بھی اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ 24 گھنٹے چین میں رکھے گا۔ تو یہ والی جو کنفیوژن ہے، یہ ایک میریکل ہے فیتھ کا، کہ معاملات باہر بیماریاں، پریشانیاں ہیں، کوئی اموات بھی ہوئی، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کا جو ایک دل میں سکینہ کا لیول اللہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اب کچھ متس ہیں وہ کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کرائٹیریا نہیں ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے کلوزنس کا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ولی ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا قبول ہو۔ شیطان کی دعا بھی اللہ نے قبول کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دے۔ اب ایک بندہ ہے جو کہ صرف دنیا کی زندگی مانگ رہا ہے اور اسے ساری دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کہیں یہ تو اللہ سے بھی قریب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی دعائیں ساری کی ساری قبول ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دڑ دڑ ترقی کری جا رہا ہے، اور آخرت میں وہ زیرو ہے۔ نماز آپ کے ذہن میں ہائے اس کی دعا قبول، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو۔ دس از ناٹ، یہ کرائٹیریا ہے ہی نہیں۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جو نعمتیں نوازتا رہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کو کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، کمپیریزن چھوڑ دیں، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کریں۔ آپ کو ہمیشہ اللہ نے انفائنائٹ دیا ہوا ہے،
اور صرف نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہر بندے کا اللہ سنتا ہے، اور کسی کی جو ورتھ ہے